يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفضولا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. शान जहां किस लिए शर्माए हुए हैं। शान जहां किस लिए
شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں، جنت کی بہاریں انہیں بہلا نہ سکیں گی، جنت کی بہاریں انہیں بہلا نہ سکیں گی، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اور بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی پرنور سحری کے اس وقت میں ایک مختصر اور اہم گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی ضیاء سحر ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا حساس نوعیت کا ہے اور ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے اس ملک میں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شیلٹر کے اور اس کے سائے میں رہنے والے ایسے بھی اب ہیں جو ناعاقبت اندیش ہیں اور احسان فراموش ہیں، اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی وکالت کرتے اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے، ان کی ایڈوکیسی کرتے اور ان کے وکیل بنے پھرتے ہیں۔ جہاں موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں غلط بات کیوں کرتے ہو، ختم نبوت کے ان منکرین کو سخت سست کیوں کہتے ہو، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیوں کرتے ہو۔ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر قادیانی خود کو خود کافر نہ کہے تو ہمیں اسے کافر کہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جس سے پورے کا پورا جو مقدمہ ختم نبوت کے ان منکرین کے بارے میں ثابت ہو چکا اور طے ہو چکا، اس مقدمے کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کی جا رہی۔ اور یہ کیسی عجیب منطق ہے کہ بھائی اگر کوئی کافر خود اپنے آپ کو کافر نہ کہے تو آپ بھی نہ کہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکو ہو، ڈاکہ ڈالے اور گن پوائنٹ پہ راستے میں لوگوں کو لوٹے اور ان کا مال لے جائے، ان کی جان کے لیے خطرہ بن جائے، اور آپ یہ کہتے پھریں کہ جناب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ڈاکو صاحب اگر خود اپنے آپ کو ڈاکو نہیں کہتے تو آپ بھی ان کو ڈاکو نہ کہیں۔ کیا یہ عقل اور شعور میں آنے والی بات ہے؟ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کسی عقل سلیم میں یہ بات آ سکتی ہے کہ چور کو چور نہ کہا جائے، ڈاکو کو ڈاکو نہ کہا جائے، زانی کو زانی نہ کہا جائے؟ یعنی جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہے اور جرم ثابت ہونے کے بعد اس مجرم کہ اس جرم کو بیان بھی نہ کیا جائے، تو یہ کیسی عجیب بات ہے؟ نہ یہ قرآن کے اندر ہے، نہ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے، تو پھر کہاں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ ہاں یہ فرق ضرور ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ شخص جو مسلمان ہے اور اس نے دین کے کسی اہم امر کا انکار نہیں کیا۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی عبارت ہے کہ من لم ينکر امرا متواترا من الدین بالضرورت فہو مؤمن، کہ جس نے دین میں کسی ایسے امر متواتر کا انکار نہیں کیا جو بالضرورت ثابت ہے دین کے اندر، تو کسی فروعی مسئلے میں اس نے کوئی اختلاف کر دیا ہے تو اس سے نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک شخص الذی ینکر امرا متواترا من الدین بالضرورت فہو کافر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو دین میں کسی امر متواتر معلوم بالضرورت کا انکار کرے، یعنی ایسا امر جس پہ دین کی بنیاد ہے، ایسا امر جو دین کے اندر جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار کر دے اور کہے جی میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں نعوذ باللہ، یا میں روزے کا انکار کرتا ہوں، یا میں حج کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ایک تو وہ ہے کہ جو روزہ رکھتا نہیں ہے لیکن وہ روزے کو مانتا ہے کہ روزہ ہے لیکن اس سے سستی ہو جاتی ہے، وہ تو مومن ہے۔ لیکن وہ شخص جو دین کے اندر کسی امر متواتر معلوم بالضرورت کا انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں نماز کو نہیں مانتا، میں روزے کو نہیں مانتا، فہو کافر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اور اس میں آج تک پوری امت کی 1500 سالہ تاریخ میں علماء، جمہور علماء سے نے کسی نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا۔ تو ایک شخص جو ختم نبوت جیسے جوہری عقیدے کا انکار کر دے اور کہے کہ میں حضور کی ختم نبوت کو نعوذ باللہ تسلیم نہیں کرتا، اور اس معنی میں توڑ موڑ کے تعویل کرے کہ ختم کا معنی مور ہے اور جس پہ حضور مور لگا دیں وہی نبی ہے، اور بعد میں نئے نبی مانتا پھرے، تو کیا مسلمہ کذاب اور اسود انسی جیسے نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ صحابہ نے جنگ نہیں کی؟ کیا ان کو مرتد نہیں سمجھا؟ کیا ان کے خلاف تلوار نہیں سونتی؟ کیا ان کے ساتھ جنگیں نہیں کی؟
کیا جنگ یمامہ آپ کے پیش نظر نہیں ہے جس میں صحابہ کرام کا ایک انبوہ کثیر شہید ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے؟ تو جس طرح مسیلمہ کذاب کافر اور مرتد ہے، جس طرح اسود انسی اور دیگر کا کفار اور مرتدین ہیں جنہوں نے دین متین کے اندر ان چیزوں کا انکار کیا ہے، تو اسی طرح وہ لوگ جو آج ختم نبوت کا انکار کریں تو ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا اور کہنا جی انہیں کافر نہ کہو، یہ کہاں کی منطق ہے، یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کیسی اخلاقیات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا جو لوگ یہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں، اور وہ کبھی بھی اس طریقے سے ملمہ سازی کر کے مسلمان اہل اسلام اور دین سے محبت رکھنے والے لوگوں کو چکمہ نہیں دے سکتے، وہ ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، بلکہ ان کی یہ باتیں سنی بھی جا رہی ہیں، دیکھی بھی جا رہی ہیں، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے یہ بات کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں میں 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں کفار کو کفار کہا گیا۔ مثلا ایک آیت ہے قل، یہ گستاخوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ اے میرے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے جو استہزاء کرتے ہیں کہ کیا تم اللہ، اس کے قرآن کی آیات اور اس کے رسول جو ہیں ان کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو، تم ان کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کا انکار کرتے ہو۔ لا تعتذروا، تو اب تم عذر خواہی نہ کرو، معافیاں نہ مانگو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ تو اب اس آیت میں مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر فرمایا یا نہیں فرمایا؟ جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے، قرآن لکھ رہا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں جی ایسے بندے کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ کس اصول کے تحت بات کی جا رہی ہے؟ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ من کفر مسلما فقد کفر، جس نے کسی مسلمان کی تکفیر کی وہ کافر ہو گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، جس نے مسلمان کی تکفیر کی وہ کافر ہو گیا۔ تو یہ جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، یہ جو قادیانی ہیں، ان کا عقیدہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ، نہ صرف یہ کہا کہ وہ کفار ہیں، وہ سب کفار ہیں اور پتہ نہیں وہ کس کی اولاد ہیں، اور ایسے ایسے لفظ لکھے کہ انسان کا خون کھول اٹھتا ہے، اور ان سب کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ تو جو کسی ایک مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے، تو جنہوں نے تمام مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، کیا آپ ان کو کفار نہیں کہیں گے؟ یہ کون لوگ ہیں جو علم کے نام پہ اس دجل کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور اصول میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یجوز وصف الکافر بانہ کافر شرعا اذا کان معلنا للکفر والردہ، کہ جب کوئی شخص اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہو، ردت کا اعلان کر رہا ہو، تو پھر ایسے شخص کو کافر کہنا شرعاً جائز ہے، بالکل اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور ایسے شخص کو مومن اور مسلمان کہنے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، وہ شخص جو مسلمان ہو اور کسی فروعی اختلاف کی وجہ سے نعوذ باللہ مسلمان کو کافر کہنے میں جلدی کرنا، اس سے منع بھی کیا گیا، بلکہ اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی، اس کے بارے میں وعید آئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے بارے میں نعوذ باللہ اسے کافر کہہ دیا فقد باء بہ احدہما، تو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پھر ضرور کافر ہوگا۔ جس نے دوسرے کو کافر مسلمان کو کہا ہے وہ کفر اس کے اپنے اوپر لوٹ آئے گا اور وہ خود کافر ہو جائے گا۔ یہ تو ان کے بارے میں ہے جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو حضور کی ختم نبوت کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو دین کے تمام ضروری جو عقیدے ہیں ان کو ماننے والے ہیں۔ تو ایسے بندے کی تکفیر میں بے احتیاطی کرنا، جلدی کرنا، جلد بازی سے کام لینا، اور کسی شک و شبہ کی وجہ سے نعوذ باللہ ایسی شخص کو کافر کہہ دینا، یہ جو تکفیری ٹولے ہر طرف گردش کر رہے ہیں، اور ہمارے اپنے نعوذ باللہ اہل اسلام کے اندر ایسے طبقات موجود ہیں جو کافر کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ انتہائی نازیبا بھی ہے
اور انتہائی غیر محتاط رویہ بھی ہے، لہٰذا اہل اسلام کی تکفیر کرنے سے اجتناب کیا جائے، فروعی اختلاف کی وجہ سے کافر کی رٹ نہ لگائی جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے والے ہیں، جو حضور کی خاتم النبیین کے معنی کو غلط تعویل کے ساتھ اپنے کسی دوسرے جھوٹے شخص کے لیے نبوت کا جواز قائم کرنے والے ہیں، چاہے ذلی نبوت کہیں، بروزی کہیں، کسی شکل میں کہیں، تو ایسے کافروں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہم کافروں کے کافر، کہ ہم بھی ایسے کافروں کے کافر ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے کفر کا اعلان کرنے والے ہیں اور ہم یہ بتانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی ان کے کفر کا اعلان فرمانے والا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اپنے دین کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ کیا آب کوثر کے جام آپ کو نہیں چاہیے؟ کیا جنت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے میدان حشر میں منہ نہیں دکھانا؟ وہاں آپ کس منہ سے جائیں گے جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے رہے، تم ان کے وکیل بنے رہے اور تم ان کے لیے معافیاں طلب کرتے رہے اور ان کو مسلمان کہتے رہے، تو اس دن کیا جواب دیا جائے گا؟ لہٰذا اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے ایسے تمام لوگوں کو اپنے اس فعل شنیع سے باز آ جانا چاہیے اور اس سے معافی طلب کرنی چاہیے اور اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، آج کی اس مختصر نشست میں ہم نے اس فقہی مسئلے کے حوالے سے ایک حساس بات جو ہے وہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا عقیدہ جوہری عقیدہ ہے، اور حضور تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ کی پشت پہ مہر نبوت ہے، آپ آخری نبی ہر معنی میں بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، لا نبی بعد۔ اور یہ جو تاج ختم نبوت ہے یہ حضور کے سر پہ سجایا گیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا ختم نبوت کے اس عقیدے کا پرچار بھی کریں، دل و جان سے اسے تسلیم بھی کریں، اور منکرین ختم نبوت کے لیے جو نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے آپ کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں، اور ان کے اس دجل و فریب کا واضح طور پہ اعلان ہونا چاہیے تاکہ ایسی کالی بھیڑیں ہماری صفوں میں پہچانی جائیں اور وہ لوگ کبھی بھی اس طرح کی ایڈوکیسی نہ کر سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے کی اور اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 15 رمضان المبارک ضیاء سحر رمضان ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے دن 15 رمضان المبارک کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ آج حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا نام اور کنیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ آپ کو ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شبیہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قابل اعزاز القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، اور شبیہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے آپ کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینہ مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے تھے۔
بعد از ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ کے منہ میں گھٹی ڈالی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کے سر کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کا ختنہ بھی ہوا۔ عقیقہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام عرب تجویز کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نام کو تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرہ بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بچپن میں کفالت اور رضاعت کی سعادت حضرت ام فضل کو حاصل ہوئی، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اہلیہ ہیں۔ ان کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ حضرت حسن کی پیدائش سے پہلے حضرت ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی کفالت ام الفضل کریں گی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار فرمایا ہوا تھا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اے اللہ میں اس یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت فرما۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو امام حسن رضی اللہ عنہ جو ابھی چھوٹے بچے تھے آئے اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر اور گردن شریف پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آہستہ سے سجدے سے سر مبارک اٹھایا کہ امام حسن رضی اللہ اتر گئے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں، کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں میرا پھول ہے۔ ان روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر اپنے نواسے سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے گود میں بٹھایا، سونگا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے مبارک چادر میں لیا، آپ کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 4 خلفائے راشدین کی خلافت کا زمانہ دیکھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے۔ رمضان المبارک 40 ہجری میں کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدا ہوئی۔ 40,000 لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں کو بتایا کہ انہیں ہر حال میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر وہ دشمن سے صلح کریں تو تمام لوگوں کو صلح کرنی ہوگی، اور اگر وہ جنگ کریں تو تمام لوگوں کو ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا ہوگا۔ سب نے اس شرط کو قبول کیا، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ کے عرصے میں یہ محسوس کیا کہ اسلامی سلطنت انتشار کا شکار ہے، تو ربیع الاول 41 ہجری میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر کے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں، کیونکہ ان کا مقصد حکومت کرنا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی اور فتنہ و فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کو ٹھوکر مار کر وہ تاریخی صلح کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ و وسیلہ بنے۔
جس کی پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن رضی اللہ عنہ سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان کی طرح بہت سخی تھے، ایک ہی وقت میں لاکھوں درہم غرباء میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک باغ 4 لاکھ درہم میں خریدا، بعد میں پتہ چلا کہ باغ کا مالک غریب ہو گیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ مفت میں اس کو واپس کر دیا۔ آپ نہایت بردبار اور حلیم تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح اس بات کا عملی ثبوت ہے، جو شخص آپ سے ایک بار مل لیتا تھا وہ ساری زندگی آپ سے دور نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے ظاہری و باطنی علوم اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے تھے۔ صبر و سخاوت نانی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے ورثے میں ملی تھی۔ شرافت، نیکی اور عفت و عصمت اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے منتقل ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سر سے سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے پاؤں تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو قیام مدینہ کے دوران کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن آخری مرتبہ کے زہر نے آپ رضی اللہ عنہ کی انتڑیاں کاٹ دی۔ 40 دن اسی تکلیف میں گزرے۔ انتقال کے وقت آپ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب زہر دینے والے کا نام پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کبھی اس شخص کا نام نہیں بتاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت انتقام لینے والا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آپ شہادت کے مرتبے پر فیض ہوئے ہیں۔ آپ کی شہادت ربیع الاول 49 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ کو اپنی والدہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جریر بن اسما کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو مروان بن حاکم جو کہ مدینے کا گورنر تھا زارو قطار رونے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تو کیوں روتا ہے جبکہ ان کی زندگی میں انہیں ستاتا رہا؟ مروان نے کہا، جانتے بھی ہو میں اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ سے بھی زیادہ حلیم تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔